وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو کہا کہ تیرے رب نے یہ پیغمبروں کی زبان سے اعلان کروایا تھا کہ بنی اسرائیل پر قیامت تک ایک ذلت رہے گی. یہ قرآن کی صداقت ہے. 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا اور اس کے بعد سے لے کر آج تک اب تک یہودیوں کی دنیا میں کوئی مضبوط ریاست قائم نہیں ہوئی. اب ہونا شروع ہوئی ہے. اس کی وجہ، اس کی توجیہ اور اس کی تفسیر میں نے تفسیر کے ضمن میں بیان کر دی ہے. یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے. اور یہ جو قرآن نے فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم نے ان کو اچھے اور برے حالات دے کے یہودیوں کو آزمایا تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کریں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقل مند لوگ اچھے حالات میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ بھئی اللہ نے ہمیں اچھی کنڈیشن میں رکھا، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. اور برے حالات میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور جو بدبخت لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے حالات میں ناشکرے ہوتے ہیں، عیاشی میں لگ جاتے ہیں، اور برے حالات میں مایوس ہوتے ہیں، خودکشیوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے حالات کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جب نعمت ملتی ہے تو بھی دل میں اللہ کی محبت بڑھنی چاہیے، اور اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آتی ہے تو بھی اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے. اگر یہ کنڈیشن آپ کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کامیاب انسان ہیں. اور یہ جو یہودیوں کی عادت تھی کہ تورات کے احکام کو بیچ ڈالنا اور پھر کہنا اللہ ہماری مغفرت کر دے گا، کتنے برا جملہ ہے جس کو قرآن ذکر کر رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کے وقت یہ کہنا کہ اللہ میری مغفرت کر دے گا، یہ بہت خطرناک جملہ ہے جو آج عام طور پہ لوگوں کی زبان پہ جاری ہے. اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے جو گناہ سے بچتے ہیں. گناہ کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. آج یہ جملہ بہت عام ہے، بھائی بینک کی جاب چھوڑ دو، سودی بینک ہے، ابے بھائی اللہ مغفرت کرنے والا ہے. زنا چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، بھائی اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ موقع یہ کہنے کا نہیں ہے، یہ موقع ہے کہ بھئی اللہ سے ڈرنا چاہیے، توبہ استغفار کرے انسان. حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ نیک لوگ توبہ استغفار کرتے ہیں، اس سے کیا وہ لوگ مراد ہے جو گناہ کرتے ہیں پھر توبہ استغفار کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، اس سے وہ لوگ ہیں جو گناہ سے بچتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں، اور نیکی کے بعد استغفار کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری نیکی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. تو اللہ جو اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس کنڈیشن میں کہ گناہ سے بچ کے بھی آپ توبہ استغفار کریں. اور بدبخت ترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو گناہ کر کے بھی توبہ نہیں کرتے بلکہ اللہ کی رحمت کی امیدیں لگا کے بیٹھتے ہیں کہ اللہ کر دے گا معاف ہمیں. اور آخر میں یہ کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے پہاڑ کو مسلط کیا اور کہا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو. وہ کہنے لگے تھے ہم آسان احکام پر عمل کریں گے، مشکل کو چھوڑ دیں گے. اللہ نے کہا پوری تورات پر عمل کرنا پڑے گا. تو ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہمیں بھی قرآن میں پورے قرآن پر عمل کرنا پڑے گا. سود کو چھوڑنے کا اللہ نے کہا ہے تو سودی بینکوں میں جاب چھوڑنی پڑے گی آپ کو، انشورنس چھوڑنا پڑے گا آپ کو، انشورنس کمپنی اور انشورنس کروانا اپنے اختیار سے. اور خواتین کو پردہ کرنا پڑے گا، قرآن کا حکم ہے. صلہ رحمی کرنی پڑے گی، رشتہ داری جوڑنی پڑے گی. اور جو باتوں کا نماز قائم کرنی پڑے گی. رمضان کے روزے باہر صورت رکھنے پڑیں گے، چاہے گرمیوں کے دن ہو، لمبے دن ہو، چھوٹے دن ہو، مزدور ہو آپ، رکھا جا آسانی ہو رکھنے میں یا مشکل ہو، ہر طرح سے آپ کو قرآن کے تمام احکام کو فالو کرنا پڑے گا. یہ آپشنل نہیں ہے کہ آپ کا دل چاہے تو آپ کر لیں اور دل نہ چاہے تو آپ نہ کریں. اور جن باتوں کا نبی نے حکم دیا وہ بھی حقیقت میں قرآن ہی کا حکم ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کی بھی اطاعت کرو. جو حکم بھی صحیح حدیث سے ثابت ہوگا نبی کا، اس پر بھی اسی طرح عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ